عزیزان محترم، میری بھی ضرورت ہے، آپ کی بھی ضرورت ہے، ہماری خواتین کی بھی ضرورت ہے۔ بڑی شوق سے ہماری خواتین بھی جاتی ہیں، اور بعض خواتین تو روزانہ کی بنیاد پر بازار کا چکر لگاتی ہیں، مجبوری کی وجہ سے لگاتی ہیں یا شوقیہ۔ میں کوئی فتویٰ نہیں لگاتا اس پر، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے فتویٰ لگانے کی، لیکن توجہ، جو میں بات کہنا چاہتا ہوں، مرد جائے یا خاتون بازار جائے، لیکن ایک شرط ہے خاتون کے جانے کی، باپ پردہ ہو کر جائے۔ باپ پردہ ہو کر نہیں جائے گی تو اس کو کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا، اس کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے۔ وہ چونکہ اللہ کے صریح اور کھلم کھلا واضح حکم کی نافرمانی کر رہی ہے، وہ واضح حکم کی نافرمانی کر رہی ہے۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تم گھروں سے باہر نکلو، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، فرمایا ہے میرے محبوب پیغمبر، میرے پیارے نبی، یا ایھا النبی قل لازواجک، اپنی بیویوں کو کہہ دو۔ بیویاں زیادہ ہے نا، ازواجی کا لفظ استعمال کیا ہے، جمع کا صیغہ لائے اللہ پاک، 1 2 3 4 نہیں، جتنی 1 2 کے بعد 3 ہو جائیں تو وہ جمع پر ہو۔ اور اسی طرح رسول اللہ کی ازواج 11 ہیں، دوسری روایت 9 ہیں، ایک وقت میں 9 بیویاں رہی ہیں، کل 11 تعداد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی۔ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک، آپ کی بیویاں، وبناتک، آپ کی بیٹیاں، یہاں پر بناتک کا لفظ بھی جمع کا صیغہ ہے، 2 یا 1 کا صیغہ استعمال نہیں ہوا، جمع کا صیغہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی بیٹی ہے، اللہ کی قسم، اللہ کا قرآن نص قطعی یہ واضح طور پر بتا رہی ہے، اگر ایک ہوتی تو اللہ 1 کا صیغہ لاتے، واحد کا صیغہ آتا، جمع کا صیغہ نہ آتا۔ اور رب العالمین نے فرمایا وَبَنَاتِکَ، کہ آپ کی بیٹیاں، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور کل جہان کے مومنوں کی عورتیں، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اب نبی کی بیویاں آ گئی، بیٹیاں آ گئی، اور نساء المومنین آ گئی۔ آگے حکم کیا آ رہا ہے رب العالمین کی طرف سے؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، ان کو کہیں چادریں بڑی لے کر، گھونگھٹ نکال کر، اپنے جسم کے خد و خال کو چھپا کر کے، یدنین علیہن، بڑی چادر لے کر پھر باہر نکلا کرے۔ اب جو اللہ کے صریح حکم کی مخالفت کر کے سر عام ننگ پلنگی باہر جا رہی ہے، اس کے لیے کہاں جنت میں گھر بنے گا؟ بازار میں داخل ہوتے ہوئے توجہ میں جو کہنا چاہتا ہوں، بازار میں جانا ہے، جہاں پر بھی جانا ہے، عورتوں کے لیے یہی حکم ہے۔ اور جو مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں، آپ اس طرف آ جائیے۔ رب العالمین نے فرمایا، آقا مدنی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص من داخل السوق، جو شخص بازار میں داخل ہوتا ہے، وہ شخص عورت ہو یا مرد ہو، عورت کے لیے میں نے شرائط بتا دی ہیں، سیدھی سی بات ہے۔ شاید ہو سکتا ہے کوئی مفتی یہ کہہ دے یا کوئی عالم یہ کہہ دے کہ نہیں، اس کو ویسے بھی اجر ملے گا بازار میں اگر وہ بغیر پردے کے جاتی ہے، تو ایک اللہ کے فرض کو، صریح فرض کو توڑ کر جا رہی ہے، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کس دلیری کے ساتھ جا رہی ہے، اور کس دلیری کے ساتھ جو ہے نا وہ اس فضیلت کو کہے کہ میرے لیے بھی ہے۔ میں نہیں کہہ سکتا، بہرحال اگر کوئی کہتا ہے تو اس کی مرضی ہے، لیکن بات یاد رکھیے گا، جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ان سے اگر کوئی خطا غلطی ہو جاتی ہے تو وہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے، وہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی صریح مخالفت کر کے کوئی کام کرے کہ میں نیکی بھی حاصل کر لوں اور بازار بھی داخل ہو جاؤں، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ بہرحال رب العالمین کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من داخل السوق، جو شخص بازار میں داخل ہوتا ہے، فقال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ توجہ، جس نے یہ جملے پڑھ لیے، بازار پہ جانا ہے نا، تو بازار کا حق ہے، بازار کا حق ادا کر کے بازار میں داخل ہوں۔ ہمیں صرف اپنا حق لینے کا پتہ ہے کہ یہ میرا حق ہے، یہ میری بیوی کا حق ہے، یہ میرے بچوں کا حق ہے، بس ہم وہ لیتے ہیں۔ جو جگہوں کے حقوق ہیں وہ بھی ادا کیا کریں۔ بازار میں جانا ہے تو بازار کا حق ادا کریں۔ یہ بازار کا حق ہے کہ بازار میں داخل ہوتے ہوئے کیا پڑھنا ہے؟ فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ فرمایا جو یہ الفاظ اپنی زبان سے ادا کر کے
بازار میں داخل ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی کتب اللہ لہ الف حسنہ، اللہ 10 لاکھ نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں داخل فرما دیتا ہے۔ کتنی نیکیاں؟ 10 لاکھ نیکیاں۔ کہاں؟ بازار میں داخل ہوتے ہوئے یہ پڑھنے سے۔ اور فرمایا وَمِحَا عَنْهُ الف سیئہ، صرف 10 لاکھ نیکیاں نہیں بلکہ 10 لاکھ گناہ بھی اللہ اس کے معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، 10 لاکھ نیکیاں بھی آ گئی، 10 لاکھ بازار میں داخل ہوتے ہوئے یہ الفاظ پڑھنے سے 10 لاکھ گناہ بھی معاف ہو گئے۔ مہا الف سیئہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ 10 لاکھ گناہ تیرے معاف ہو جائیں گے یہ بازار میں داخل ہوتے ہوئے پڑھنے سے۔ اور ٹائم کتنا لگا؟ آدھا منٹ۔ اس آپ گھڑیوں پہ ٹائم نوٹ کر کے پڑھے، آدھا منٹ بھی نہیں لگے گا۔ آدھے منٹ میں 10 لاکھ نیکیاں نامہ اعمال میں داخل، 10 لاکھ گناہ معاف۔ اور توجہ، رب کی رحمت ابھی جوش میں ہے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَفَعَ لَهُ الف درجہ، اللہ جنت میں 10 لاکھ اس کے درجے بھی بلند فرما دے۔ اللہ رب العالمین بازار میں داخل ہونے کے ساتھ یہ دعائیہ کلمات پڑھنے سے 10 لاکھ جنت میں درجے بھی بلند فرما دے گا۔ یہ بازار میں داخل ہونے کا بھائی بازار کا حق ہے۔ یہاں پر آپ داخل ہوں تو 10 لاکھ یہ دعا پڑھ کر 10 لاکھ گناہ معاف کروا سکتے ہیں، 10 لاکھ نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں، 10 لاکھ جنت میں درجے بلند کروا سکتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے نا، میں نے آپ کو بتا رکھا ہے کہ ایک درجہ جس کا جنت میں بلند ہوگا تو نیچے والا درجے والا جو ہے وہ اچانک سے ایک دم چونک جائے گا کہ اس کو ایک عجیب و غریب خوشبو آئے گی اور وہ کہے گا یا اللہ اتنی پیاری خوشبو کہاں سے آئی ہے؟ تو رب العالمین فرمائیں گے تیرے سے اوپر والے درجے کے جنتی نے کروٹ بدلی ہے، سائیڈ بدلی ہے، اس وجہ سے اس کے کروٹ بدلنے کی وجہ سے رب العالمین نے تیری جنت کو معطر اور منور کر دیا۔ کتنا خوبصورت مقام ہے، ایک درجہ جس کا بلند۔ تو یہاں کیا فرمایا؟ یہ دعا پڑھنے کی برکت سے 10 لاکھ درجے اللہ جنت میں بلند فرما دے گا۔ اب آپ اندازہ فرمائیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی بس نہیں کی، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث کے نیچے ایک اور جملہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو بازار میں داخل ہوتے ہوئے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر، یہ پڑھ لیتا ہے مالک کائنات بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر تک پڑھ لیتا ہے، رب العالمین اس کے لیے جنت میں ایک گھر بھی بنا دیتے ہیں، ایک محل بھی بن جاتا ہے۔